بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 96۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جنگی چال اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کی دشمن کی خفیہ معلومات حاصل کرنے سے متعلق ہے۔ جب غزوہ خندق میں دن بدن حالات بگڑ رہے تھے اور احزاب یعنی ان گروہوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، ان حالات میں نجات کی کوئی صورت ظاہراً نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ بنو غطفان کے ایک شخص جن کا نام نعیم بن مسعود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت فینا رجل واحد، تم فقط ایک آدمی ہو، لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے، جنگ چال بازی کا نام ہے۔ اور پھر غور کیا جائے تو اس وقت فضا ایسی تھی کہ مشرکین کے احزاب دشمنان اسلام سب متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر رہے تھے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اور مدینہ منورہ اسلامی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے پر تلے بیٹھے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بالکل عیا بات ہے کہ جب میدان جنگ میں ایک دوسرے کے حریف کی فوجیں اترتی ہے تو ان کا مقصد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے دشمن کو شکست دینے کی ہر تدبیر جائز ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دینا در حقیقت میں دفع شرر اور دشمنان اسلام کے خلاف فتح یابی کی ایک مؤثر تدبیر تھی۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول میں یہ کام ضرور کروں گا، لیکن مجھے اپنے مرضی کے مطابق گفتگو کرنے کی اجازت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے جی میں آئے کہہ دینا تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ جو قبیلہ بنی غطفان کے سردار تھے اور قریش اور یہود دونوں کا ان پر اعتماد تھا، انہوں نے یہود اور قریش میں پھوٹ ڈالنے کی ایک عجیب تدبیر کی، اس طرح کہ پہلے یہود بنو قریظہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ لڑائی میں شریک تو ہو گئے ہو، لیکن تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر جنگ میں شکست ہوئی تو قریش اور غطفان کے لوگ تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارا واسطہ تو یہیں مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے گا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ بنی قریظہ نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اطمینان کر لو، قریش اور غطفان کے چند آدمی اپنے پاس رہن رکھو، اگر وہ رہن میں اپنے آدمی آپ کے پاس رکھوا دے تو جنگ میں شرکت کرو، ورنہ نہیں۔ بنو قریظہ کو ان کی یہ بات پسند آئی اور سب نے کہا قریش سے آدمیوں کے رہن رکھنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ راز ہرگز فاش نہ ہونے پائے۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل پریشان نہ ہو، اس راز کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کی ذہن سازی کر کے یہ قریش کے پاس جا پہنچے، اور ابو سفیان قریش کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ان کے پاس جا کر بیٹھے اور ان سے محبت اور دوستی اور خیرخواہی کا ذکر کیا کہ آپ تو جانتے ہو میں آپ سے کیسی محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل۔ چنانچہ قریش کو اعتماد میں لینے کے بعد انہیں کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر پشیمان ہو چکے ہیں، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ اگر ہم قریش اور غطفان کے کچھ سردار گرفتار کر کے آپ کے حوالے کر دے تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ چنانچہ اب یہود کا ارادہ ہے کہ تم سے رہن میں کچھ آدمی طلب کریں گے اور ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ قریش اور غطفان نے علقمہ بن ابی جہل کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا کہ جنگ کا محاصرہ کافی طویل ہو گیا ہے، اب تم باہر نکلو تاکہ مل کر حملہ کرے۔ جب علقمہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ اس وقت کریں گے جب تم اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بطور رہن رکھوا دو
تاکہ ہمیں تمہاری طرف سے اطمینان ہو جائے اور کہیں تم ہمیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نہ نکلو۔ اس جواب سے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کی صداقت کا قریش اور بنو غطفان کو یقین ہو گیا۔ کہنے لگے نعیم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم رہن میں اپنے آدمی نہیں رکھوا سکتے، اگر جنگ لڑنی ہے تو آ جاؤ۔ اس طرح احزاب کفار کے ان گروہ میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ گویا حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جنگی چال، ان کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا۔ قائدین احزاب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ نتیجہ ان کی قوت کے ٹوٹنے اور عزم کے متزلزل ہونے کی صورت میں نکلا۔ پھر اس موقع پر غور کیا جائے، جس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کی کوشش یوں کامیاب ہوئی کہ پہلے نمبر پر انہوں نے ہر پہلو سے اپنے اسلام کو مخفی رکھا۔ یوں انہوں نے جس گروہ کو بھی بظاہر خیرخواہانہ مشورہ پیش کیا انہوں نے قبول کیا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے بنو قریظہ کو بنو قینقاع اور بنو نذیر یہود قبائل کا انجام یاد دلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ جاری رکھنے کی صورت میں مستقبل کے خطرناک انجام سے ڈرایا۔ ان کی کوشش نظریات اور افکار بدلنے اور ان کی تدبیریں الٹنے کا سبب بنی۔ تیسرے نمبر پر وہ یوں بھی کامیاب رہے کہ ہر گروہ نے ان کے مشورے کو دوسرے سے مخفی رکھا، کیونکہ اس کے پوشیدہ رکھنے ہی میں ان کی بقا تھی۔ فریقین میں سے کسی بھی گروہ پر ان کا معاملہ کھل جاتا تو ساری کوششیں ناکام ہو جاتی۔ یوں نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب کی کامیابی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری کمزوریاں چھپا لے اور ہمیں خوف اور ہراس سے محفوظ فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریح الحساب ہازم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ اے کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، فوجوں کو شکست دینے والے، اے اللہ ان کو شکست دے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ مصائب کے بادل چھٹ جانے کی خوشخبریاں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت اور طاقت سے دشمن کا رخ پھیر دیا، ان کی جماعتیں تتر بتر کر دی۔ دشمنان اسلام پر سخت ٹھنڈی ہوائیں اللہ نے مسلط کر دی۔ ایک تیز آندھی بھیجی جس نے لشکر کفار کے تمام خیمے اکھاڑ دیے اور ہانڈیاں اور دیگر سامان بکھر گیا، جس کی وجہ سے کفار بدحواس ہوئے، گھبرا گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب تمہیں کفار کے لشکروں نے آ لیا تھا پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تیز ہواؤں کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اسی ہوا کے قریب تھے۔ ہوا اور مسلمانوں کے درمیان صرف خندق تھی، اس کے باوجود مسلمان ہوا کی ضد میں نہیں آئے اور انہیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے خلاف فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے خیموں کو اکھاڑ دیا اور رسیاں توڑ دی، آگ بجھا دی، ہنڈیاں الٹ دی، گھوڑے بدکنے لگے۔ اللہ نے ان پر رعب ڈال دیا۔ لشکر کے ارد گرد فرشتوں نے بکثرت تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ ہر خیمے کا سردار اپنے افراد کو پکارتا، اے بنو فلاں ادھر آؤ۔ وہ سب اکٹھے ہو جاتے تو کہتا اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب طاری کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو باور کرا دیا کہ 10,000 سے زائد کے لشکر نے مسلمانوں کے عسکری جذبے سے شکست نہیں کھائی، بلکہ دشمنان اسلام کو صرف اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ،
فلا شیء بعدہ، اسی اللہ نے اپنے لشکر کو عزت دی، اپنے بندے کی مدد کی، اور وہی ہے جو تنہا لشکر احزاب یعنی ان گروہوں پر غالب آ گیا، اس جیسی کسی کی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی مدد تھی جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل کی اور مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ گویا پورا ایک مہینہ، یا بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے کہ جو محاصرہ مسلمانوں کا ان احزاب گروہوں نے کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گروہوں کے باہمی ٹوٹ پوٹ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین اور ان کفار کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ رات کا وقت تھا، شدید سردی پڑ رہی تھی۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس موقع پر کوئی ہے جو احزاب کی خبر لائے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ترغیب کا انداز اختیار فرمایا اور 3 بار یہی بات دہرائی، مگر جب یہ اسلوب کارگر نہ ہوا تو بذات خود آدمی کا تعین کیا اور پختہ لہجے میں آپ نے حکم دیا، قم یا حذیفہ، حذیفہ اٹھو، فأتنا بخبر القوم، ان لوگوں کی خبر لاؤ، لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ میرے خلاف بھڑک اٹھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اٹھا اور قدم بڑھانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرمانا، آگے سے، پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے اوپر سے اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو میرا سارا خوف و ہراس جاتا رہا۔ اب مجھے بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی۔ میں گیا اور کافروں کے لشکر میں گھس گیا۔ کافر بہت پریشان تھے، انہیں کسی طرح قرار حاصل نہ تھا، نہ ان کی آگ روشن ہوئی، نہ ان کا کوئی خیمہ اپنی جگہ سلامت رہا، ہانڈیاں چولہوں پر ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنے لشکر کے درمیان کھڑا ہے۔ میں نے تیر کمان میں چڑھایا اور برسانے کا ارادہ کیا، یکا یک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ انہیں میرے خلاف نہ بھڑکانا۔ کہتے ہیں اگر میں ابو سفیان پر تیر برساتا تو یقیناً اسے مار ہی ڈالتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں فوراً واپس ہوا۔ شدید سردی کے باوجود مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ چنانچہ جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شال لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جب میں اپنی کاروائی مکمل کر کے واپس پہنچا تو مجھے سردی نے پکڑ لیا اور پھر میں کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ ان کے تو خیمے اکھڑ گئے ہیں اور ہوائیں چل رہی ہے اور وہ پریشانی کی حالت میں ہے اور جانے کے ارادے میں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔